نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد پیارے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 208 میں یہ ارشاد فرمایا ایمان والوں کو کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ تھے حضرت عبداللہ بن سلام۔ سلام لانے سے پہلے وہ یہودیت میں تھے، اور جب یہودیت میں تھے تو یہودیت میں اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے۔ تو جب اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے مسلمان ہو گئے۔ اب مسلمان ہوئے تو عادات جو تھیں، جو طبیعتیں تھیں، وہ پرانی تھوڑی تھوڑی ہوتی تھی۔ تو اونٹ کے گوشت کھانے میں تھوڑا سا تکلف کیا، مثلا انہوں نے کھانے سے کراہت کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت کریمہ اتاری کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے کا پورا داخل ہونا ہے، کہ جب اسلام قبول کیا ہے، اسلام میں اونٹ کھانا جائز ہے، تو اب اونٹ کھانا پڑے گا، اونٹ کھانا پڑے گا۔ اور اسلام میں یہ تھوڑا سا جو داخلہ ہے یہ جائز نہیں ہے، پورے کا پورا داخل ہونا ہے۔ یعنی قرآن پاک کی سورت الحمد سے لے کے بے کی بسم اللہ، بے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ بے سے والناس کی سین تک سارا قرآن کو ماننا، اس کے اوپر عمل کرنا، اس کو سمجھنا سمجھانا، یہ جو ہے یہ پورے کا پورا داخل ہونا ہے۔ یعنی ایک آیت اندر سے پکڑی اور اس کو لوگوں کے اندر بولنا شروع کر دیا اور کہا یہ دیکھو قرآن میں یہ لکھا ہے، اور لوگوں نے ایک قرآن کی آیت پر اس کی باتوں کے اندر آ کر اپنا ایمان خراب کر لیتے ہیں۔ اور یہ جو ہم کہتے ہیں یہ چھوٹا مسئلہ ہے، یہ چھوٹا مسئلہ چھوٹا نہیں ہے، پورے کا پورا داخل ہونا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر وہ اونٹ کا گوشت نہیں کھا رہے، اپنی طبیعت سے کوئی نہ کھائے یا کوئی اور بہت سی باتوں کی وجہ سے نہ کھائے وہ الگ ہے، لیکن وہ یہودیت میں نہیں کھاتے تھے اور اب بھی طبیعت نہیں مان رہی تھی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ صحیح نہیں، اب طبیعت کو اسلام میں لانا ہے۔ آج مسلمانوں کو اپنی طبیعت کو اسلام میں لانا ہے اور کسی نیکی کو بڑا اور چھوٹا کر کے چھوڑنا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے رات کا پہر تھا، جنگ میں پڑاؤ لگایا اور اب سردی تھی، فرمایا جاؤ صحابہ جاؤ جاگل، میدان چٹیل تھا، کہیں کوئی لکڑی کا نشان نہیں تھا۔ فرمایا جس کے ہاتھ میں کوئی ایک تنکا آتا ہے نا وہ اس میدان میں جائے اور وہ لکڑی کا تنکا، لکڑی کا ڈنڈا، کوئی چیزیں اٹھا کے ادھر لے آؤ۔ تو تمام صحابہ گئے تو وہ ایک لکڑی اٹھا کر لاتے، ایک ایک کرتے، ایسے اتنا بڑا ڈھیر بن گیا لکڑیوں کا، یعنی جلانے کے لیے وہ لکڑی کا ایک ڈھیر بن گیا، کام آنے کے لیے، سردی سے بچنے کے لیے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ارشاد فرمایا کہ صحابہ جس طرح ہم چھوٹی نیکیوں کو چھوٹا سمجھ کے، یعنی کہتے ہیں اس نیکی کا کوئی اتنا نہیں ہے، اور چھوٹی برائی کو چھوٹی برائی سمجھ کے کر لیتے ہیں،
اور نیکی کو چھوٹی نیکی کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ فرمایا جس طرح دیکھ لو کہ ایک ایک تنکے سے اتنا بڑا یہ پہاڑ بن گیا ہے، اسی طرح جب تم ہر وہ نیکی جو اسلام کی ہے اس کو کرتے رہو گے تو وہ اس طرح نیکیوں کا پہاڑ بن جائے گا، اور اگر کسی چھوٹی چھوٹی برائیوں کو کرتے رہو گے تو وہ برائیوں کا پہاڑ بن جائے گا۔ تو اس وجہ سے اسلام میں پورے کا پورا داخل ہونا ہے، برائی کو برائی سمجھ کے چھوڑنا ہے، اور اس کو اس وجہ سے نہیں چھوڑنا ہے چھوٹی سی برائی کر لو۔ تو یہ جو چھوٹی سی برائی سمجھ کے کرنا یہ اسلام میں جائز نہیں ہے، وہ چھوٹی چھوٹی برائیاں جو ہیں پہاڑ بن جائیں گی۔ اور اگر کسی نیکی کو کوئی یار یہ کون سا مسئلہ ہے، یہ تو چھوٹی سی نیکی ہے، نہیں، چھوٹی چھوٹی نیکیاں جو ہیں وہ پہاڑ بن جاتی ہیں۔ اس وجہ سے اسلام میں پورے کا پورا داخل ہونا ہے۔ آج اسلام کی چند باتوں پہ لوگوں کو لگا کر کہتے ہیں یہ اسلام ہے، نہ 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 نہ۔ اب یہ دیکھیں حضرت عبداللہ بن سلام جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ گوشت نہیں کھا رہے تو اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، گوشت تو کھانا پڑے گا کیونکہ اسلام میں پورے کا پورا داخل ہونا ہے۔ آج ہمیں کوئی ایسی چیز مل جاتی ہے جس کو دنیا کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، وہ دنیا داری کی ان لوگوں کی باتوں کی وجہ سے ہم اپنے دین اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کی خیر ہے، خیر نہیں ہے، پورے کا پورا داخل ہونا ہے۔ مثلا ہمارے لیے جو کھانے کی پرندے جو ہمارے لیے کھانا حلال ہے، ہم اس کو کھائیں گے، ہم اس کو کھائیں گے۔ کیوں کھائیں گے؟ کیونکہ ہمارے رب نے ہم پہ حلال قرار دے دی ہے، اور جو چیز اللہ نے ہم پہ حلال کی ہے ہم اپنے ذاتی طور پہ اس کو چھوڑ نہیں سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو۔ اگر کوئی کسی کام کے کرنے میں کہے گا کہ یہ خیر ہے، چھوٹا سا کام ہے، تو اس کو چھوڑے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ شیطان کے راستے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر ایک ایسے لائن کھینچی اور لائن کھینچ کے فرمایا میرے صحابہ یہ سیدھا راستہ جنت کا ہے، اللہ کا جنت کا راستہ ہے، اور اس کے ساتھ ایسے ایسے ٹیڑھی ٹیڑھی لائنیں لگا دی۔ فرمایا یہ جتنی لائنیں ہیں یہ ساری تم کو گمراہ کرنے والی ہیں، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ شیطان کے قدموں پر نہ چلو۔ اب یہ جو ہم چھوٹے چھوٹے کاموں کو سمجھ رہے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے، ہاں جی، ہاتھ دھو کر کھانا نہیں کھانا کوئی بات نہیں ہے، اس طرح کرتے ہیں، ہاں جی، کھانا بیٹھ کر نہیں کھانا کوئی بات نہیں ہے، پانی بیٹھ کر نہیں پینا کوئی بات نہیں ہے، یہ اپنا جو دایاں گھٹنا ہے اس کو اٹھا کے بائیں پہ بیٹھ کے کھانا نہیں کھانا کوئی بات نہیں ہے، دسترخوان بچھا کر نہیں کھانا کوئی بات نہیں ہے، جی، ٹوائلٹ میں جانا ننگے سر جانا کوئی بات نہیں ہے، بائیں پاؤں سے دائیں سے جائیں کوئی بات نہیں ہے، مسجد میں دائیں پاؤں سے داخل ہوں بائیں سے داخل ہوں کوئی بات نہیں ہے۔ یعنی اس طرح ہم اسلام کی بہت سی باتوں سے نکل چکے ہیں، اور اس نکلنے کی وجہ سے ہم اسلام سے دور ہو گئے ہیں، اور اسی لیے تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہ شیطان کے قدم ہیں، ان کو چھوٹی چھوٹی مت کرو، کہ تم اگر سمجھو کہ یہ چھوٹے چھوٹے باتیں ہیں اور ان پر عمل نہ کرو تو یہ شیطان کے قدم ہیں، وہ بہکا دے گا تمہیں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں یہ جو سنت مستحب واجبات فرض، فرمایا یہ اسی طرح ہے کہ اگر کسی کا سونے کا محل ہو، پھر اس کے بعد ایک چاندی کا محل ہو، پھر اس کے بعد ایک لوہے کا محل ہو، پھر اس کے بعد ایک مٹی کا محل ہو، فرمایا یہ سنتیں مستحبات ایسے ہی ہیں جیسے مٹی اور لوہے کا گھر ہے، اگر تم اپنے مٹی کے گھر کی حفاظت کرو گے تو تمہارا لوہے کا بچ جائے گا، اور اگر مٹی کی حفاظت نہیں کرو گے تو لوہے کا بھی چلا جائے گا، پھر لوہے کی حفاظت نہیں کرو گے تو پھر اندر چاندی کا بھی جائے گا، اور اگر چاندی کی حفاظت بھی نہیں کرو گے تو سونے کا محل بھی چلا جائے گا۔ یہ آپ نے ہمیں سنت مستحبات اور واجب اور فرضوں میں سمجھایا کہ یہ اسلام کے جو اندر جو ہمارے شریعت کے احکامات ہیں، حدیں ہیں، ان حدودوں کے اندر رہ کر تم اپنا کام کرو اور کسی عمل کو چھوٹا مت سمجھو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پورے کا پورا اسلام میں داخل ہونا ہے اور شیطان کے راستے نہ چلو، وہ شیطان تمہیں مٹی والا محل بھی توڑا دے گا، لوہے والا محل بھی ختم کروا دے گا، چاندی والا محل بھی ختم کروا دے گا، اور پھر سونے کا محل بھی آپ کا ختم ہو جائے گا۔ اور سونے کا محل کیا ہے کہ وہ آپ کا ایمان ہے، اور آج یہی حال ہوا ہے کہ مسلمانوں نے اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کو چھوڑ کر اپنی باتوں میں جو دنیاوی باتیں ہیں، بیٹھ کر کھانا توہین سمجھتے ہیں، برتن کو صاف کرنا توہین سمجھتے ہیں،
لقمہ صاف جگہ پہ گر جائے اس کو اٹھا کر کھانا توہین سمجھتے ہیں، اور ایک مسلمان بھائی کے دوسرے مسلمان بھائی کے منہ سے لگے ہوئے پانی یا خوراک کے کوئی ٹکڑے کو وہ پلید سمجھتے ہیں۔ اب یہ ساری باتیں جو تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائی تھی۔ مومن کے جھوٹ میں شفا ہے، یعنی لوگ دوائیوں میں شفا ڈھونڈ رہے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی مومن مسلمان کھانا پینا کھائے اس کے ساتھ تم کھاؤ، اگر ان کا ہاتھ لگا ہو یا ہونٹ لگے ہو گلاس پر تو فرمایا یہ اس کے جھوٹ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں شفا عطا فرما دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمایا اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، فرمایا شیطان کے قدموں پہ نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، یعنی شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، اور شیطان کے راستوں پہ نہ چلو۔ پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اسلام میں پورے کا پورا داخل ہو جائیں۔ یہ جو ہم نے پکڑا ہوا ہے نا کہ یہ ضروری ہے، یہ ضروری نہیں ہے، اس طرح کرتے کرتے پھر وہ امام غزالی والی رحمۃ اللہ علیہ کی والی بات آ جائے گی کہ مٹی کا گروندہ ہے، مٹی کا جب تم ختم کرو گے کہ کوئی بات نہیں ہے، یہ تو سنت ہی ہے، تو پھر وہ آگے واجب آئیں گے تو وہ لوہے کا ہے، پھر آگے آئے گا وہ چاندی کا ہے، اس طرح پھر وہ آپ کا سونے کا محل جو ایمان ہے وہ بھی خراب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام میں پورے کا پورا داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور کسی نیکی کو چھوٹی سمجھ کے نہ چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم پہ حلال ہے اس کو حلال جانے، جو ہم پہ حرام ہے اس کو حرام جانے۔ یہ اسلام میں لازم ہے۔ کسی کام کے نہ کرنے کا یا سستی آنے سے، کاہلی آنے سے ایمان نہیں جاتا، لیکن اگر اس کا انکار کیا جائے گا تو پھر بندے کا ایمان چلا جائے گا۔ مثلا ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا لیکن وہ نماز کو فرض مانتا ہے اور اللہ کا حق مانتا ہے تو یہ کافر نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کہے گا میں مانتا ہی نہیں نماز کو، یار یہ تو تکلیف ہے دی جاتی ہے، صبح فجر کے وقت اٹھنا، رات کو کام کر کے آنا اور عشاء کی نماز پڑھنا یہ تکلف ہے، میں نہیں مانتا، یہ زکوٰۃ ہے، یہ بھی نجائز ہے، میں نہیں مانتا، تو اس طرح انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا۔ اور اگر سستی اور مانے گا کہ یہ نہیں یار یہ ہے تو ضروری، تو اگر نہیں دے گا سستی، کاہلی، غفلت کی وجہ سے، تو پھر مسلمان رہے گا، کافر نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنا ایمان بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔